وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک عرب شیخ وہ کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو کوئی دوسرا شخص رانگ وے آ رہا تھا اور وہ قریب ہی تھا کہ وہ ان کی ٹیکسی کو ٹکر مار دیتا یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تو الحمدللہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نے بڑے ہنر کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ بریک لگائی اور ایکسیڈنٹ کو بچا لیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ شخص آ کے معذرت کرتا، وہ نیچے گاڑی سے اترتا ہے اور لان تان شروع کر دیتا ہے، بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ٹیکسی ڈرائیور بڑے اطمینان سے اس کی گفتگو سننے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی جان، ساری غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دو، اور وہ اگلا شخص چپ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو جو شیخ ہیں ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کم از کم تم کو بتانا تو چاہیے تھا کہ بھائی تم غلط ہو، آپ نے اس کو بتایا بھی نہیں ہے اور معذرت کر لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کا جواب بڑا کمال تھا۔ وہ کہنے لگا کہ لوگ دلوں کے اندر غبار لے کے پھرتے ہیں، کوڑا لے کے پھرتے ہیں، گندگی لے کے پھرتے ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے، کوئی ڈسٹ بن چاہیے ہوتی ہے، اور لوگوں کی یہ گندگی کے لیے میں ڈسٹ بن نہیں بن سکتا۔ ہر جنگ کے لڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کچھ جنگیں چھوڑ دینے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہی میری صحت کا بھی راز ہے، یہی میری روحانیت کا بھی راز ہے کہ ہر جنگ میں ٹچ نہیں دینا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو معاف کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے، اور یہ اصول اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے اور آگے بڑھتے، جس کی وجہ سے آج 180 کروڑ کے قریب مسلمان الحمدللہ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کرنے کی وجہ سے ہے، اس عادت کی وجہ سے ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکالیف دل پہ لے جاتے تو شاید آج آپ اور میں کلمے والے نہ ہوتے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ معاف کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا، اور وہ معاف کرتے، زندگی میں آگے بڑھ جاتے، کبھی کسی کو یاد بھی نہیں کرواتے تھے۔ دیکھیں نا، اکثریت لوگ مسلمان ہوئے لیکن انہوں کبھی یاد نہیں کرواتے تھے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، تمہیں یاد ہے کہ خالد بن ولید تمہاری وجہ سے میرے دانت ٹوٹے تھے، تمہاری وجہ سے میں شہید ہوتے ہوتے، کسی کو کبھی یاد بھی نہیں کرواتے تھے، بس معاف کیا ہے اور آگے بڑھ گئے۔ اس لیے بہادری کے کچھ تعریفیں ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن بہادری کا کچھ معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھا۔ ہمارے معاشرے میں تو جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے اس کو بہادر مانا جاتا ہے، ایک بار جو غلطی کرے دوسری بار غلطی کرنے کے قابل نہ رہے، یہ بھی بڑا بہادر آدمی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ غلطی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تو لوگ اس کو بھی بہادر مانتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر کس کو کہا ہے؟ جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ اختیار رکھنے کے باوجود پی جاتا ہے۔ اکثر جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ضرور بولا ہے، غصہ آتا ہے اور وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس کو نافذ کر سکے، وہ اختیار رکھتا ہے کہ اس غصے کو باہر نکال سکے، لیکن وہ اس غصے کو پی جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، جہاں پہ آپ کی کسی چودھری کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، جس کے سامنے آپ کا بس نہیں چلتا، آپ آگے سے کہتے ہیں جا میں تینوں معاف کیتا، وہ آگے سے کہتا ہے تو نہ بھی کر کے دیکھ لے بھائی، تو نہ بھی کر کے دیکھنا معاف، کیونکہ آپ کا وہاں پہ اختیار نہیں چلتا۔ اصل اختیار جہاں پہ چلتا ہے اس کے باوجود آپ معاف کر دیتے ہیں، اس کے باوجود آپ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمال یہ ہے، بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ اس لیے ایک بڑے پیارے استاد نے یہ بات فرمائی کہ بھائی غصے کو کیوں پی جانا چاہیے، معاف کیوں کر دینا چاہیے، تو انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک گلاس پانی کا اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور آپ لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ پانی کا گلاس میں ہاتھ میں کتنی دیر اٹھا کے رکھ سکتا ہوں، تو ظاہری بات ہے کوئی تھوڑا وقت بتائے گا، تھوڑا کوئی زیادہ وقت بتائے گا، یا اس گلاس کا جو وزن ہے اس وزن کے لحاظ سے میں یہ گلاس کتنی دیر اٹھا کے رکھ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے وہ گلاس کا وزن کتنا زیادہ ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، آپ کتنی دیر اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ جتنا وہ لمبا چلتا چلا جاتا ہے آپ کا بازو اتنا زیادہ سن ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا بازو جواب دے جاتا ہے۔ یہ جو گلاس ہے یہ آپ کا دل ہے، اور اس کے اندر جو وزن ہے یہ لوگوں کی غلطیاں، کوتاہیاں اور ان کی زیادتیاں ہیں۔ آپ تھوڑی دیر ان کو اٹھا کے رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
لیکن جیسے جیسے یہ وقت لمبا ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کی تکلیف بڑھنے لگ جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ بالکل سن ہو کے رہ جاتے ہیں، آپ بالکل ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، آپ کے دل کو باقاعدہ کیڑا لگنے لگ جاتا ہے، اب آپ کے اندر یہ معاف کرنے کا جذبہ اور اس طرح کی بات بھی نہیں اٹھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ جو چیز دور کر دینی چاہیے تھی آپ نے تکے کے ساتھ اس کو بڑھانے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 دن سے زیادہ نہ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی کسی نے کوئی غلطی کیا، زیادتی کیا، ظلم کیا، 3 دن سے زیادہ نہ کرو۔ 3 دن سے زیادہ کرو گے یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ میرے بھائی آپ بتائیں، کوڑے کی حفاظت کرنا بھی کبھی کو کمال کا کام ہوا ہے؟ کوڑا ہے ایک چیز، کسی نے آپ سے زیادتی کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں 5 سال ہو گیا میں یہ بات نہیں بھولا۔ یہ بزدلی ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ بیماری ہے کہ 5 سال سے آپ ایک گند کی حفاظت کر رہے ہیں، کوڑے کی حفاظت کر رہے ہیں، جو سمیل مارتا ہے، جو بدبو مارتا ہے، جس نے آپ کو کانا کر دیا ہے۔ اب وہ جو شخص ہے جس سے آپ کو غصہ ہے، وہ جس مجلس میں ہوتا ہے مجلس میں نہیں جاتے، جس جگہ پہ ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ نہیں جاتے، یہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں جو اندر اپنے کفر پال رہا ہوں یا یہ گند پال رہا ہوں اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان ہوتا ہے۔ نہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جو معاف نہیں کرتا یہ روحانی حوالے سے، یہ بڑی اہم بات ہے، جو معاف نہیں کرتا یہ روحانی حوالے سے زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتا، کیونکہ رک جاتا ہے، یہ ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر میرے بھائی اور دوستوں بدبو پیدا ہوتی ہے، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر گند پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن ہے، اللہ رب العزت نے ہمت کو پیدا کیا ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو صبر کرو، غصے کو پی جاؤ، اور کیا کرو؟ معاف کر دو۔ اور اللہ خود کہہ رہے ہیں یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ اکبر، ہمت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہاں پہ سب سے زیادہ ہمت چاہیے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے وہ سب سے زیادہ ہمت جہاں پہ چاہیے کہ آپ بدلہ لینے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، آپ غصہ نکالنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو پی جانا یہ بڑی ہمت کا کام، اللہ خود اس کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور جس کا اللہ خود اقرار کرے کہ جتنی بڑی ہمت کا کام ہے اس کا اجر بھی یقیناً اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی نماز ادا کی ہے میرے بھائی، آپ کا صرف ایک ہی بنیادی مقصد ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ ہر بندے کی نیکی کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کو معاف کر دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ اکبر، کبھی کبھی نا جب بندہ عمرے پہ جاتا ہے، کعبہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی میں اللہ سے کیا مانگوں، دعاؤں کی سمجھ نہیں آتی۔ اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل، 83 سال سے افضل رات، اللہ اکبر، اتنی بڑی رات، قدر کی رات، جس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی تقدیر جو فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، پورے سال کی تقدیر حوالے کرتا ہے۔ تو عائشہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا تم مانگو اللہم عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے کیا کر، بولے میں مجھے کیا کر۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ اللہ سے بات کر سکتے، آپ یہ اللہ سے دعا مانگتے تو اللہ آپ کو واپس میں ایک اصول دیتا، اے میرے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تم کو معاف کر دوں تو پہلے میرے بندے کو معاف کر۔ اس لیے یہ بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں نا تو اللہ کہہ رہا ہے پہلے میرے بندے کو معاف کر پھر میں تجھ کو معاف کروں گا۔ آپ اللہ سے کہتے یا اللہ آپ نے اس بندے کا کرتوت نہیں دیکھا، اے اللہ کیا تو نے اس بندے کی زیادتی نہیں دیکھی، اس کو تو قتل کرنے کا دل کرتا ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے معاف کر دے۔ اللہ آگے سے جواب دیتا تیرے بارے میں اپنا کیا خیال ہے، تو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھا، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی تھی، صرف یہ ایک وجہ کافی ہے کہ تیرا بیڑا غرق کر دیا جائے، صرف یہ ایک وجہ کافی ہے، اور تیری 60 سال کی زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر تیرے کرتوت دیکھے جائے میرے بھائی تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، اس لیے یہ نہ کہو کرتوت دیکھو اس کے، تو پہلے اپنے کرتوت دیکھ۔ اگر تو کہتا ہے میں ایک دفعہ اللہ کو کہوں یا اللہ معاف کر دے، اللہ سب مٹا دے، تو تو میرے پہلے بندے کو معاف کر، میں تجھ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے صحابہ دلوں میں کینہ بغض نہیں پالتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ نے شرط ایسی لگا دی ہے کہ پہلے تو میرے بندے کو معاف کر پھر میں تجھ کو معاف کروں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا، یہ اصول بتایا، جنت لینی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ تمہارے میں کوالٹی ہونی چاہیے، غصے کو پی جاؤ اور میرے بندے کو معاف کر دو۔ یہ قرآن ہے، یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، غصہ اور معافی اللہ ہمیشہ اکٹھی بیان کرتا ہے، کیونکہ جب آپ غصے کو پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کے اندر سے چیز اٹھتی ہے وہ معافی اٹھتی ہے۔
اگر غصہ ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بندہ معاف کر سکے. وہ غصے کو دباتا ہے, آٹومیٹیکلی اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے, چلو یار جانے دو, مٹی پاؤ, اس کو معاف کرتا. تو اب ایک یہ بڑی اہم بات ہے, یہ دونوں کٹھے کیوں بیان کیے اللہ نے. ایک نوجوان تھا, اس کے لامے بڑے آتے تھے باپ کو, بہت زیادہ شکایتیں آتی تھیں کہ آپ کے بچے نے یہ کر دیا, آج آپ کے بچے نے لڑائی کر دی, آج کسی کی آنکھ پھوڑ دی, آج کسی کو بلہ مار دیا. تو بڑے لامے آتے تھے. وہ ہر جگہ پہ گیا لیکن بچے کو ہدایت نہیں مل رہی, بچہ لائن پہ نہیں آ رہا. تو کسی نے اس کو بتایا کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا بھائی, یہ بڑی اہم بات, یہ انرجی ہوتی ہے, یہ اصل میں ایک طاقت ہوتی ہے. آپ کبھی اپنا منہ دیکھ کے لال ہو جاتا ہے, آپ کے ہاتھ اتنے زور سے آپ مارتے ہیں, ایسے لگتا ہے کسی کو مارو تو پنچ مار کے آپ بندہ مار دو. غصہ ایسی چیز ہوتی ہے. تو غصے کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو, بلکہ اس کو رخ دے دو. اس کو کیا دینا چاہیے, رخ دے دینا چاہیے. اس نے کہا کیا مطلب, اس نے کہا کوئی لکڑی کا بہت بڑا ٹکڑا لو, اپنے پیچھے گراج میں رکھو, اور پتر کا کہو جب تمہیں غصہ آئے اس میں کیل ٹھوکا کرو. آپ کے بچے غصہ آتا ہے, سب سے بہترین طریقہ ہے وہ کوئی آٹے کا یا سیمنٹ کا توڑا لے لیں, اسے کہیں کہ مکے مارو اس کو, جس پہ غصہ آ رہا ہے یہ سمجھو کہ وہی ہے. جو تجھے ہو سکتا ہے, جتنی انرجی ہو سکتی ہے ٹھکا دو. تو وہ انرجی ساری کیا ہوتی ہے, باہر آ جاتی ہے, اور بندہ تھک جاتا ہے. اور پھر اس کو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے جب سوچتا ہے کہتا ہے بس اتنی سی بات تھی. وہ انرجی کو کسی طرف کیا کرو, چینلائز کر دو. تو اب اس نے بچے کو یہ کہا, بچے کو تو گیم لگ گئی. اس نے کہا یہ تو گیم ہے پوری. اب جب اس کو غصہ آئے وہ کیا کرے, جا کے کیل ٹھوکے. پہلے دن اس نے 50 کیل ٹھوکے اس درخت کے اندر, دوسرے دن اس نے 40 ٹھوکے, پھر 30 ٹھوکے, پھر 20 ٹھوکے. پھر کیل ٹھوکنا اس نے بند کر دیا. اپنے ابے کا شکریہ ادا کیا کہ مجھے سمجھ آ گیا مجھے کیا بتانا چاہتے تھے, الحمدللہ میں غصے پہ قابو پا گیا ہوں. ابے نے کہا ابھی کام پورا نہیں ہوا, ابھی اس کی ایک مشق باقی ہے. بڑی سننے کی بات ہے بھائی. اب ابا اس کو درخت کے پاس لے کر گیا, ظاہری بات ہے وہ سارے کا سارا جو تنا تھا اس میں کیل ہی کیل ٹھوکے میں. اس نے کہا پتر اب یہ کیل باہر نکالنا ہے. اب یہ سارے کے سارے کیل کیا کرنے ہیں بھائی, ٹھوکنا آسان ہے کہ نکالنا آسان ہے؟ ٹھوکنا بڑا آسان ہے, ٹھوکنے میں مزہ آتا ہے, انسان کو اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے. غصے میں جو مرضی اس کے منہ میں آئے وہ بولتا چلا جاتا ہے, یہ آسان ہے. اب اس میں سے کیل نکالو نا, وہ زیادہ مشکل. اب ظاہری بات ہے وہ ایک ایک کیل نکالتا ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے, تکلیف زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب سارے کیل نکلتے ہیں درخت ظاہری بات ہے پھوکا ہو جاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. لیکن پتر کو نا گیم نہیں سمجھ آ رہی کہ میرا باپ مجھے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے. اس نے کہا پتر جب تم کسی پہ غصہ کرتے ہو جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو, تو یہ ایسے ہے جیسے تم اس کے دل کے اوپر کیل ٹھوکتے ہو. اور جب تم کہتے ہو بھائی مجھے معاف کر دو, تو یہ ایسے ہی ہے کہ اب تم نے اس ٹھوکے ہوئے کیلوں کو دل سے کیا کرنا ہے, نکالنا ہے. ایک تو خون نکلتا ہے اور وہ زیرہ زیرہ ہو جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور تم اس کو کیا کہہ رہے ہو, ان سارے ٹکڑوں کو جوڑو, دل کو دوبارہ مکمل کرو اور مجھے معاف کر دو. کتنا مشکل کام ہوگا یہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ اور معافی کیا کیا, اکٹھا بیان کیا ہے. کہ غصہ کرنا ایک کام ہے اور معاف کرنا یہ اس کے دوسرا کام ہے. غصہ جو اندر بندہ پیتا ہے پھر معاف کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی آپ دیکھیں, ایک بندے نے بیگ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے اندر پتھر بھرے ہوئے ہیں, اور ایک بندے نے بیگ اٹھایا ہوا ہے لیکن اس میں صوف ہے, خالی بیگ ہے تقریباً, اور ان دونوں کی ریس لگائے تو آپ بتائیں کون جیتے گا؟ بولے بھائی کون جیتے گا؟ جو خالی بیگ والا ہے. یہ جو بھرا ہوا بیگ ہے میرے بھائی, اب وہ میرے پاس شکایت لے کے آیا, ویسا میں جیت نہیں سکیا کیونکہ میرا بیگ پر ہے ایسے, تو بھائی خالی کر دے. یہ کوئی زبردستی ہے؟ کس نے تجھے کہا اس بیگ کو بھر کے رکھ؟ یہ مانا ہوتا ہے کہ یہ بندہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتا, یہ رشتوں کو مضبوط نہیں کر پاتا. لوگ اس کے خوف کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں, اس بندے کی وجہ سے کوئی عزت نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین ہے وہ شخص جس کے خوف کی وجہ سے لوگ, یا جس کے زبان کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. یہ بدترین آدمی ہے کیونکہ یہ رشتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. تو بھائی وہ پتھر کیا ہے؟ وہ آپ کی دوسروں کی زیادتیاں, ظلم, وہ اپنے دل میں کیا رکھا ہے, بھر کے رکھا ہوا ہے. اس بھرنے کی وجہ سے آپ دوسروں سے تعلقات نہیں پیدا کر پاتے, آپ اللہ کی طرف آگے نہیں بڑھ پاتے. تو اللہ کیا کہتا ہے, رات کو سونے سے پہلے اس دل کو صاف کر دیا کرو, اس دل کو خالی کر دیا کرو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. آخری دو باتیں میرے بھائی, بندہ معاف کرتا کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات, اس کو لگتا ہے کہ میں بدلہ لے رہا ہوں, میں 5 سال ہو گیا وہ بات نہیں بھولا. اس کو کیا لگتا ہے اس طرح کر کے میں کیا کر رہا ہوں, بدلہ لے رہا ہوں. اصل میں یہ خود کو سزا دیتا ہے بندہ. آپ کو پتہ ہے یہ بڑی اہم بات ہے, میں وہاں پہ کیوں تھا, میں نے اس کے ساتھ کاروبار کیا ہی کیوں تھا, یہ میرے سے غلطی کیسے ہو گئی؟ بھائی تو کیا فرشتہ ہے؟ تو کیا آسمان سے اترا ہے؟ کون ہے تو بھائی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ پیشاب کے رستے سے ہو کے تو دنیا میں آئی ہے, اوقات ہے تیری بھائی؟ تیرے سے غلطی ہو سکتی ہے, خود کو معاف کر دو. خود کو, میرا یہ بیٹا ایسا ہے, میرا یہ بیٹا ایسا کیوں نہیں ہے, کوئی بات نہیں, معاف کر دو خود کو.
بس اللہ نے تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا. اور جو بندہ نہیں کرتا وہ اصل میں تقدیر پہ سوال اٹھاتا ہے, اللہ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا, تو اللہ تیرے سے پوچھ کے کرے گا بھائی کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. اس لیے یہ جو بدلے بدلے والی چیز ہوتی ہے یہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے, میں بدلہ لے رہا ہوں ان سے. نہیں بھائی, تو خود کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو اپنی ذات کو تکلیف دے رہا ہے. کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی بھی دنیا نہیں رکی ہے. نبی دنیا سے چلے گئے, دنیا نہیں رکی بھائی. تیرے یہ دل میں کھنس رکھنے سے کبھی کچھ نہیں رکتا. اس لیے اس وجہ سے بندہ معاف نہیں کرتا, کیونکہ شیطان اس میں یہ بات ڈال دیتا ہے میں بدلہ لے رہا ہوں, میں بڈھی سے بدلہ لے رہا ہوں, میں پتر سے بدلہ لے رہا ہوں. پتر سے میں, یعنی ایک باپ اپنے بیٹے سے آنکھ نہیں ملاتا. ان للہ, اپنا خون ہے. ایک مشرق میں منہ کیے بیٹھا, ایک مغرب میں منہ کیا بیٹھا ہے. کون جیت رہا ہے آپ بتائیں, اس میں جیت کون رہا ہے بھائی؟ کون جیت رہا ہے؟ شیطان جیت رہا ہے. وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میرے بھائی کھکا لگا رہا ہے. یہ اوقات ہے ان کے ایمان کی, یہ اوقات ہے ان کے تقدیر پہ ایمان کی. ایک چھوٹی سی غلطی کیا ہوئی, یہ بھول گیا کہ یہ میرے 50 سال اس بندے نے میری زندگی کی حفاظت کی ہے, اور یہ بچہ بھول گیا ہے, اور یہ باپ بھول گیا کہ یہ میرا پتر ہے, یہ میرا لہو ہے بھائی, میرے اندر سے نکل کے باہر پھر رہا ہے. شیطان یہ بھلوا دیتا, اور کیا سمجھتا ہے میں بدلہ لے رہا ہوں. دوسری بات میرے بھائی, دنیا کی جھوٹی شان و شوکت, میری بڑی اہم بات ہے. ہمارے شیخ کہتے تھے دشمنی اس انداز سے کرو کہ وہ دوست بن سکتا ہے, اور دوستی اس انداز سے کرو کہ وہ دشمن بن سکتا ہے. دھیان نال ذرا ہاتھ ہوڑا رکھنا ہے, شدت نہیں آنی چاہیے, اعتدال رکھنا چاہیے. اب انسان جب وہ منہ میں, اب اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے نا, اب ایک دم سے اس کو احساس ہوتا ہے یہ سارا کیا تھا, غصہ تھا, یہ اب واپس لینا ہے. تھوکا ہوا چاٹنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اب اس کے کیا آتی ہے دنیا کی جھوٹی شان. ان لوگ کی کہیں گے بس نکل گئی واہ تیری, وہ بڑا شیر بنتا سی, بڑا پھنے کھا بنتا تھا, تو بڑا سلطان راج بن کے آیا تھا تو ہمارے گھر کے اندر, بس آگے سے یہ جملہ بولنا ہاں جی بس ہو گئی. یہ کوئی چھوٹا بات نہیں ہے, یہ بڑا جگرے کا کام ہے. میں ایک درس دے رہا تھا, ایک وکیل بھائی بیٹھے ہوئے تھے. وکیلوں کا تو کام ہی لڑائی ہوتا ہے. کہنا صاحب ہوں تسی سانوں ٹینشن چ پا چھڑیا, لیکن ہوں جنہوں نے میری لڑائی چلن ڈئی ہے نا, انہوں نے مینوں وہی کہنا ہے, او بس وکیلا بڑی دلیلاں دیندا سی تو, بڑی سانوں شکاں سناوندا سی. میں کہا ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف لوگ ہیں, تو انتخاب کر لے, تو نے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے یا اللہ کا کرنا ہے. اب یہ حدیث سنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کا اللہ کا وعدہ ہے. پہلا, صدقہ دو مال کم نہیں ہوتا. شیطان کیا کہتا ہے, بولے میں شیطان کیا کہتا ہے, آپ کو میں کہوں گا نا یار پیسے دو, آپ کیا کہو گے میرے پاس صرف 100 روپیہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ کم ہو جائے گا. یہ شیطان کہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا یہ وعدہ ہے صدقہ مال کم نہیں کرتا. دوسرا وعدہ کیا ہے, معاف کر دو, اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے, معاف کر. شیطان کیا کہے گا, بس مک گئی. شیطان یہ آپ کے اوپر پریشر ڈالے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ تیری کیا کرتا ہے, عزت, اللہ تمہاری عزت بڑھاتا ہے. اور تیسرا, جو جھک جاتا ہے اللہ کے لیے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے 3 وعدے ہیں, اور ایک طرف یہ لوگ ہیں. اب تمہارا اختیار ہے, جس کو مرضی چوز کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرا ہوا بکری کا بچہ, اے صحابہ تمہاری زندگی میں اس کی کیا اوقات ہے؟ جو مرے ہوئے بکری کے بچے کی اوقات تمہاری نظر میں ہے, اس دنیا کی وہی اوقات اللہ کی نظر میں ہے. کیوں بتایا ہمارے نبی نے ایسا؟ جب کبھی اس دنیا کی وجہ سے اپنے پیو سے نفرت کرنے لگو نا, جب کبھی اس دنیا کی وجہ سے اپنی بڈھی سے نفرت کرنے لگو نا, جب کبھی اس دنیا کی وجہ سے اپنے پتر کو اپنی آنکھوں سے گرانے لگو نا, ایک دفعہ اس دنیا کی حقیقت جان لینا. جیسے تمہیں کراہت آتی ہے مرے ہوئے بکری کے بچے کو دیکھ کر, ایسی تمہیں کراہت آنی چاہیے, استغفر اللہ, اس کی وجہ سے میں دنیا چھوڑ, اس کی وجہ سے میں رشتہ توڑ رہا ہوں, اس کی وجہ سے میں بیوی کو ذلیل کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے, اس دنیا کی وجہ سے. آپ نے فرمایا یہ انگلی تم سمندر میں ڈبو, جو تمہاری انگلی کو لگتا ہے وہ دنیا سمندر آخرت ہے. کیا شیطان مت مار دیتا ہے بندے کو, اس قطرے کے لیے انسان سمندر قربان کر دیتا ہے. اور تیسری اور آخری وجہ میرے بھائی انسان معاف کیوں نہیں کرتا, تکبر. یاد رکھیں جس کی گردن میں سریا ہوتا ہے یہ کبھی معاف نہیں کرتا. معاف وہی بندہ کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الکبر بطر الحق. جو متکبر آدمی ہوتا ہے وہ سچ نہیں مانتا. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جو میرے کو ہوا ہے غلط ہو گیا, لیکن اب وہ تھوک چاٹنا ہے نا, جھکنا ہے, اس سے جھکا نہیں جاتا. جو جھکتا نہیں یہ کبھی معاف نہیں کر سکتا. جو جھکتا ہے رشتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی. دیکھیں مردہ ہلتا جلتا آکڑ جاتا ہے. مردے میں کیا پیدا ہو جاتی ہے بھائی, انسان میں لچک ہوتی ہے. یہ دیکھ, یہ دیکھ, مڑ رہا ہوں نا میں ایسے بھی کر سکتا ہوں, ایسے بھی کر سکتا ہوں, ایسے بھی کر سکتا ہوں. زندوں میں لچک ہوتی ہے, مردوں میں لچک, مردوں میں لچک نہیں ہوتی. جس میں لچک نہیں یہ مرا ہوا آدمی ہے, یہ اندر سے ڈیڈ آدمی ہے, مردہ آدمی ہے.
جس میں لچک ہوتی ہے میرے بھائی وہ زندہ ہے، جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں پتھر پڑے کہ نہیں پڑے؟ لہو لہان ہو رہے ہیں، فرشتے آئے ہیں، آرڈر لگاؤ کہ ختم کر کے فنا کر دیتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اس حال میں بھی رسول اللہ کی لچک دیکھو میرے بھائی، حد ہے اللہ کی قسم۔ ہمیں تو صرف بچے نے یہ کہہ دیا میں نہیں کرنا ہے کام، بس یہ کہہ دیا، اور کبھی کبھی وہ دین کے خلاف بات نہیں ہوتی، صرف آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں ہم برداشت کرتے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات میرے بھائی، اسلام یہ نہیں کہتا کسی کسی کا چہرہ دیکھ کے دل کرتا ہے گولی مار دے، کرتا ہے۔ واشی کا چہرہ دیکھ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ان کو چچا کا غم یاد آتا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر بندے سے پیار کی پنگیں ڈالنی ہیں آپ نے، نہیں، اسلام کہتا ہے بس سلام دعا کم از کم رکھو، بس۔ دیکھیں محبت اس سے ہوتی ہے جو محبت کرتا ہے، جو محبت نہیں کرتا اس سے محبت نہیں ہو سکتی، دل پہ کسی کا زور نہیں ہوتا۔ اسلام صرف کیا کہتا ہے کہ تعلق توڑو نہیں، بس کبھی بھی وقت پلٹا کھا سکتا ہے، یہ جن کو تم توڑ دیتے ہو کرونا آ سکتا ہے، تمہیں انہی لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، رشتہ توڑو نہیں، بس اتنا کام کر دو۔ دوسرا کام میرے بھائی، اجر یاد رکھو کہ معاف کرنے کا اجر کیا ہے۔ یقین کریں میرے بھائی، کئی دفعہ میری اگر کسی اپنے خاندان والے سے لڑائی ہوئی ہے، اس حدیث کی وجہ سے معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایک حدیث آپ ذرا تصور کریں، ہمارے یہ بھائی ہیں اور انکل جی ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، اب یہ بھی اونچا اونچا بول رہے ہیں، یہ بھائی بھی اونچا اونچا بول رہا ہے، پیچھے سے رسول اللہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انکل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تو حق پہ ہے، میں مانتا ہوں، تو جو کہہ رہا ہے سچ ہے، لیکن جھک جا، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایمان سے بتائیں، آپ لڑیں گے؟ بولیں بھائی آپ لڑیں گے؟ حالانکہ آپ کہو گے لیکن یا رسول اللہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو غلط کر رہا ہوتا پھر تو الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، دوہرا گناہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تو حق پہ ہے، تو سچا ہے، جھک جا، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بھائی میری نماز میں نے پڑھی ہے، ضمانت ہے کہ قبول ہے؟ بولو بھائی ضمانت ہے آپ کہ قبول ہے؟ کوئی ضمانت نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ رد کر دے، لیکن یہ تو ضمانت ہے، کنفرم ضمانت، گارنٹی دے رہے ہیں رسول اللہ۔ تو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھک گیا، کیونکہ تو نے رشتہ بچا لیا ہے، تو نے پتر بچا لیا ہے، تو نے بیوی بچا لی ہے، تو نے خاندان بچا لیا، کیونکہ تو جھک گیا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دے دو، لے کے جاؤں گا تجھے۔ واللہ العظیم کئی بار دل کیا ہے بس آج تو بعد کاٹا مار چھڑیا، لیکن یہ حدیث دوبارہ سامنے آ جاتی ہے، یہ کاٹا مارنے، بولو بھائی یہ کاٹا، یہ حدیث نہیں کاٹا مارنے دیتی، کیونکہ بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرا پتہ نہیں سارے اعمال اللہ رد کر دے، لیکن اگر میرا حبیب گارنٹی دے رہا ہے، سوچے قیامت کے دن اللہ میں پکڑ لے، پیچھے سے رسول اللہ آ جائے، یا رسول اللہ، اللہ کو بولے یا اللہ میں نے اس کو گارنٹی دی تھی، اگر یہ حق پہ ہونے کے باوجود جھک جائے میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں جانے دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اب اتنے بڑے کام کے لیے بس آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، میں مارنی ہے بھائی، میں مارنی۔ کئی دفعہ میری وائف جو ہے وہ میرے پہ غصہ کی کہ اس کو تو نے کیوں معاف کیا ہے، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی چارہ نہیں ہے میرے پاس، اگر چاہتی ہو کہ اللہ معاف کر دے تو بھائی ہمیں معاف کرنا پڑے گا، ویسے تو ہم اتنے بڑے بڑے کو تیر مار نہیں رہے ہیں۔ تیسرا کام میرے بھائی، یہ بڑی اہم بات ہے، چہرہ دیکھنے کا کبھی بھی دل نہیں کرتا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ موبائل استعمال کریں، سامنے جاتے ہوئے اس کو جا کے کہنا بھائی میرے کو غلطی ہوگی معاف کر دے، بڑا مشکل کام ہے، تو کیا کرو موبائل پہ میسج کر دو، واٹس ایپ کر دو۔ یہاں سے چیز کیا ہوتی ہے، شروع کرنا آسان ہو جاتا ہے، شیطان کی کمر توڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھا کام، یہ بڑی اہم بات ہے، تیسری پارٹی بیچ میں ڈال لیں، آپ سے نہیں ہو رہا تو میری بات نہیں آپ مان رہے، ہو سکتا ہے آپ قاری صاحب کی بات مان لیں، تو قاری صاحب کو بیچ میں ڈالو، اور قاری صاحب جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ دو بندوں میں صلح کرانے کے لیے میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھوٹ بھی بولا جائے تو وہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ یہ بڑی بڑی بات ہے، یعنی ابھی ان دونوں نے لڑائی کی ہے اور قاری صاحب بابا جی کو جا کہتے ہیں کہ بچہ تہاڈے واسطے رون ڈیا سی، ٹائی مار مار کے رو رہا سی، کیوں میں کیتا، کیوں میرے منہوں نکل گیا، حالانکہ وہ گالاں کڈن ڈیا۔ اور یہی بات آپ بھائی کو جا کے بتاتے ہیں، یقین کرو بزرگ چٹے والا نہ تیرے واسطے رون ڈیا سی، لیکن یہ گل دسنی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں جب کٹھے آتے ہیں تو ان کے لیے معاف کرنا کیا ہوتا ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جھوٹ برداشت کر لوں گا، دو بندوں کا ٹوٹنا برداشت نہیں کرتا، بول لو جھوٹ لیکن رشتہ جوڑتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو خدا کا واسطہ ہے اپنی ذات پہ رحم کریں،
اپنی ذات پہ معاف کر. یہ جو دوائیاں کھا رہے ہو نا, الحمدللہ اللہ آپ کو چھٹکارا دے دے گا. دل صاف کر لو بس. جب دل صاف ہوتے ہیں نا, دلیا کھا کے بھی شفا مل جاتی ہے. جب دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, یہ سارا ٹبر کھا رہے ہو, سارا سٹور مکا دے تسی, یہ شفا نہیں ملتی. اس لیے وہ آپ صحابی جانتے ہیں نا, 3 بار ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی اس کو. کتنی بار؟ صحابہ کو نا اس کے اچھے والا حسد ہوتا تھا, اچھے والا, یہ سانو نہیں دیتی, انہوں دے دے. اچھا, وہ صحابی کا نام لیا, یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اصل عمل اہم ہوتا ہے. تو وہ صحابی ان کے گھر گئے, ان کے ساتھ رہے, لیکن کوئی عمل نظر نہیں آیا. تو وہ کیا کہتے تھے, میں رات کو سوتا ہوں اپنا دل صاف کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں 3 بار جنت کی بشارت دی. یہ چھوٹا کام نہیں, بہت بڑا کام ہے میرے پاس, بہت بڑا کام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ بہادری نصیب فرمائے کہ ہم لوگوں کو غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیں. یاد رکھیں, میں معاف اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں کمزور ہوں, میں معاف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں بہادر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ بندہ غلطی کرتا ہے, کہ انسان غلطی کرتا ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.